والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين بيومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. اس سے قبل کی نشست میں تمہیداً قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی. انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں آغاز وحی، اقسام وحی اور قدرت وحی کے متعلق انشاءاللہ العزیز گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے گی. وحی کے اقسام کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وحی کی 3 اقسام. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ راست طور پر بغیر فرشتے کے اپنے بندے کے قلب پر کوئی بات القاء کرتا ہے تو اسے بھی وحی کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں اسے الہام کہا گیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب سے انبیاء علیہ السلام سے کلام کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو اس نبی اور رسول کے پاس بھیجتا ہے اور پیغامبر بنا کر، تاکہ وہ اللہ کی نازل کردہ وحی کو اس کے رسول تک پہنچائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے خواب کو بھی وحی کا مقام دیا گیا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، یعنی انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں. جس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی جو وحی کی ہے وہ خواب کے ذریعے کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں وحی کے یہ درجات اور یہ اقسام بیان کیے گئے، جس کو اللہ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 میں اس طرح بیان فرمایا: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسَلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اللہ نے اس سورہ شعراء کی آیت میں ان تینوں اقسام کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کلام نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، یا من وراء حجاب، یا پردے سے اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کسی فرشتے یا ناموس کو بھیج کر اپنی بات اس نبی تک پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جو وحی نازل کی ہے، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام پر اللہ وحی فرماتا ہے تو وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ غیر انبیاء پر بھی وحی کیا ہے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ وہ اپنے بچے کی رضاعت کر سکے گی. چنانچہ جہاں اللہ غیر نبی پر وحی کا تذکرہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں فرما رہا ہے، وہیں پر اللہ ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے: اوحا الی النحل، یعنی اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی اور اللہ نے اس کو اس کا مکان بنانے کا طریقہ سکھایا.
چنانچہ جہاں اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام پر وحی فرما رہا ہے، وہیں پر غیر نبی پر بھی اللہ نے وحی کی ہے، اور یہاں تک کہ غیر انسان شہد کی مکھی پر بھی اللہ نے وحی کی ہے۔ لہذا جو اللہ شہد کی مکھی پر وحی کا تذکرہ کر رہا ہے وہاں اسے القاء یا الہام کہا جائے گا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو اللہ نے وحی کی ہے اس کو بھی الہام یا القاء کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کبھی کبھی راست بالمشافہ کلام اپنے نبی سے کرتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سفر معراج کے موقع پر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہاں اللہ بغیر جبرائیل کے واسطے سے راست اپنے رسول سے کلام کیا ہے۔ چنانچہ جہاں وحی کے یہ اقسام اور درجات ہیں وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز فرمانے والا تھا تو اس کے لیے سب سے پہلے ماحول کو سازگار کیا۔ ایسا نہیں کہ دفعتاً جبرائیل امین اللہ کے رسول کے پاس وحی لے کر نازل کیے گئے، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جلوت سے خلوت کو اختیار کیا اور تنہائی میں زندگی بسر کرنے لگے، جس کے لیے آپ نے غار حرا کا انتخاب فرمایا اور وہیں پر وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ اب اللہ کے رسول اس موقع پر، اس زمانے میں، اس وقت پر کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس پر تمام مفسرین، محدثین اور علماء اسلام ثبوت اختیار کرتے ہیں کہ یہ راز صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول کس طرح اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول غار حرا میں کثرت سے رہا کرتے اور کئی موقعوں پر کئی دن آپ وہیں پر مقیم رہتے۔ جب ظاہرہ آپ کا ختم ہو جاتا واپس اپنے مکان آتے اور پھر وہاں سے ظاہرہ کا انتظام فرماتے اور پھر مقام غار حرا میں مقیم ہو جاتے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر وحی سے پہلے سچے خوابوں کو ظاہر کیا، یعنی جو خواب اللہ کے رسول رات میں دیکھتے منعن صبح اس کو ظاہر فرماتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول خود یہ فرماتے ہیں جس کو حضرت علی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس پتھر سے واقف ہوں، جب میں اپنے مکان سے غار حرا کی طرف جاتا تو وہ مجھ پر سلام کہتا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، گویا اللہ آپ کے ذہن کو پہلے اس طرف مائل کر رہا ہے کہ آپ کو یہ بشارت دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ